السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافی کا نالج یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھارتی پنجاب کے ایک بہت ہی زیادہ اہم ضلع پٹیالہ کی سیر کراؤں گا، مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، صوبہ پنجاب ایک بہت ہی قدیم خطہ ہے۔ اس خطے میں سینکڑوں حکمران آئے اور چلے گئے، لیکن اس خطے کی زرخیزی میں کمی نہ آئی۔ اس خطے میں کئی بادشاہوں، راجوں، مہاراجوں، نوابوں نے حکومت کی۔ 16ویں صدی عیسوی میں مغل بادشاہ بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر خطہ پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے پنجاب صوبہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ پنجاب دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ تاریخ میں جتنے بھی حکمرانوں نے اس خطے پر راج کیا، ان میں سے کسی نے بھی صوبہ پنجاب پر اتنی توجہ نہ دی جتنی کہ مغل حکمرانوں نے دی۔ مغلوں نے خطہ پنجاب سے بہت پیار کیا۔ اس میں کئی باغات، مساجد، مقبرے، مینار، 12 دریاں، قلعے، سرائے وغیرہ تعمیر کروائے، حتیٰ کہ اکبر نے اس کے مشہور شہر لاہور کو تو اپنا دارالحکومت ہی مقرر کر لیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ عروج کو زوال ہوتا ہے، یہی پھر مغلوں کے ساتھ بھی ہوا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سن 1707 عیسوی میں وفات کے بعد مغل سلطنت کمزور ہو گئی اور پھر کبھی نہ سنبھل سکی۔ ابھی یہ سلطنت ڈگمگا ہی رہی تھی کہ ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مغلیہ سلطنت کو جتنا نقصان نادر شاہ نے پہنچایا اور کسی حکمران نے نہیں پہنچایا۔ نادر شاہ کے حملے سے دلی شہر ویران ہو گیا، تخت طاؤس مغلوں سے چھین گیا، کوہ نور ہیرا اور اس کے علاوہ بہت سارا خزانہ مغلوں سے ہتھیا لیا گیا۔ ان سب میں سے بڑی بات، مغلوں سے اس صوبہ پنجاب کو بھی چھین لیا گیا، جس سے انہوں نے بے حد پیار کیا۔ پنجاب صوبہ کے چھن جانے کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلطنت کمزور سے کمزور ہوتی گئی اور آخر کار انگریزوں نے اس کی رہی صحیح کسر بھی نکال دی اور یہ صرف دلی شہر تک سمٹ کر رہ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب صوبہ پنجاب مغلوں کی سرپرستی سے نکل گیا تو اس صوبہ پر کیا بیتی۔ یہ طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ پنجاب ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی اماجگاہ بن کر رہ گیا تھا۔ جو بھی آتا لاہور کو لوٹ کر چلا جاتا۔ اسی اثنا میں سکھ جتھا بندیاں بننا شروع ہو گئیں۔ سکھ ہر جتھا بندی کو مثل کا نام دیتے تھے۔ اس وقت پنجاب میں سکھوں کی کل 12 مثلیں تھیں، جن میں سے ایک مثل کا نام پھلکیا مثل تھا۔ اس مثل کا سردار سندھو قبیلے کا ایک جاٹ پھول سنگھ تھا۔ وہ بھی دیگر جاٹوں کی طرح ایک بٹی راجپوت تھا۔ وہ روپ چند کی بیوی مائی امبی کے بطن سے اس کا دوسرا بیٹا تھا اور سن 1619 عیسوی میں موضع مہراج میں پیدا ہوا۔ اس نے مہراج گاؤں سے 5 میل کے فاصلے پر ایک نئے گاؤں کی بنیاد رکھی، جس کو اپنے نام کی نسبت سے پھول نگر کہتا تھا۔ مغل بادشاہ شہنشاہ شاہ جہاں نے ایک فرمان کے ذریعے اسے اس کے عہدہ پر بحال کر دیا جو اس کے آباء و اجداد کے پاس ہوتا تھا۔ پھول سنگھ بٹھنڈا شہر میں فکرسر کے قریب راجپوت سردار حیات خان کی قیادت میں بھٹیوں سے لڑا۔ کچھ ہی عرصہ بعد عیسیٰ خان راجپوت کے قصور کے پٹھان سرداروں کے ساتھ مل کر دریائے ستلج پار کر کے فیروز پور شہر کے قریب اسے شکست دی۔ عیسیٰ خان نے موضع پھول کو تباہ کر دیا اور پھول سنگھ کو دوبارہ مہراج گاؤں جانے پر مجبور کر دیا۔ اپنی حالت کو مستحکم کرنے کے بعد پھول سنگھ نے عیسیٰ خان کے والد دولت خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اسے شکست دے کر پھول نگر گاؤں میں اس کے راجپوت نمائندے مولا سنگھ کو نکال باہر کیا اور دوبارہ پھول نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے بٹنر کے سرداروں حیات خان پر بھی حملہ کر دیا اور اس کے بھتیجوں محبت خان اور محبوب خان کو قتل کر دیا۔ پھول ایک طاقتور سردار بن گیا۔ یوں سکھوں کے گرو ہرگوبند کی پیشگوئی ثابت ہو گئی کہ پھول سنگھ ایک عظیم آدمی بن جائے گا، کیونکہ پھول کے 7 بیٹے تھے جو ریاست پٹیالہ، ریاست جنڈ اور نابا کے حکمران خاندانوں کے آباء و اجداد بنے اور اس کے نام پر سکھوں کی اس مثل کو پھلکیا مثل کہا جاتا تھا۔ سن 1691 عیسوی کو اس گاؤں پھول نگر میں ایک بچے نے جنم لیا۔ والدین نے اس کا نام بابا آلہ سنگھ رکھا۔ پھول نگر گاؤں پنجاب کے آج بٹھنڈا ضلع میں آتا ہے۔
بابا آلہ سنگھ جب 58 سال کا ہوا تو اس نے پٹھانوں مرہٹوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی جس کا ہیڈ کوارٹر برنالہ شہر کو بنایا گیا۔ اس کے بعد اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ افغان بادشاہ احمد شاہ دررانی کی طرف سے دوسرے سکھ سرداروں کے خلاف بھی لڑتا رہا۔ پانی پت کی تیسری جنگ میں جو سن 1761 عیسوی میں افغانوں اور مرہٹوں کے درمیان میں لڑی گئی، اس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی اور افغان پورے پنجاب پر قابض ہو گئے۔ بابا آلہ سنگھ کیونکہ افغانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا تو جنگ کے بعد افغان بادشاہ احمد شاہ دررانی نے اسے مہاراجہ کے خطاب سے نوازا۔ سن 1763 عیسوی میں سکھوں نے سرہند شہر پر قبضہ جما لیا جو اس وقت افغانوں کے زیر سایہ تھا۔ بابا آلہ سنگھ نے سکھوں سے سرہند اور اس کے ارد گرد کے علاقے چھین کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر ایک مشہور قلعہ تعمیر کروایا جو آج کل قلعہ مبارک کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس کے گرد آج موجودہ شہر پٹیالہ آباد ہے۔ دوستو، یہ تھی شہر کی مختصر سی تاریخ۔ اب میں چلتا ہوں اس شہر کی وجہ تسمیہ کی طرف، یعنی کہ اس شہر کا نام پٹیالہ کیسے پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب بابا آلہ سنگھ نے شہر آباد کر لیا اور قلعہ کی بنیاد بھی رکھ دی تو اس نے اپنی اس ریاست کا نام پٹی آلہ رکھا۔ پٹی ہندی زبان میں زمین کی سرحد کو کہتے ہیں، جبکہ آلہ سے مراد خود بابا آلہ سنگھ، جس کا مطلب ہوا یہ بابا آلہ سنگھ کی ریاست کی حدود ہے۔ پٹی آلہ سے یہ نام بعد میں بگڑتا ہوا پٹیالہ بن گیا اور آج پٹیالہ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ ریاست پٹیالہ پر کل 9 راجوں نے سن 1763 سے لے کر 1947 پاکستان بننے تک 184 سال تک حکومت کی۔ ان راجوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: راجہ آلہ سنگھ، راجہ امر سنگھ، راجہ صاحب سنگھ، مہاراجہ کرم سنگھ، مہاراجہ نریندر سنگھ، مہاراجہ مہندر سنگھ، مہاراجہ راجندر سنگھ، مہاراجہ بھوپندر سنگھ اور آخری مہاراجہ یادوندر سنگھ۔ سن 1947 عیسوی میں اس ریاست کا کل رقبہ 15,356 مربع کلومیٹر تھا اور 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی 19,36,259 افراد پر مشتمل تھی، جس میں مسلمان 22.5%، ہندو 30.8%، سکھ 46.28% اور عیسائی 0.07% تھے۔ یوں آبادی کے اعتبار سے یہ ایک بڑی سکھ سلطنت تھی۔ 3 جون 1947 کے منصوبہ کے تحت جب ریاستوں کو 2 نئے بننے والے ملکوں کے ساتھ الحاق کرنے کو کہا گیا تو ریاست پٹیالہ ان چند پہلی ریاستوں میں سے تھی جس نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی مہاراجہ پٹیالہ یا وندرا کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے تو انہیں پاکستان کے اندر پورے حقوق دیے جائیں گے اور اگر سکھ چاہیں تو وہ پاکستانی حکومت کے زیر سایہ اپنی ایک نیم خود مختار ریاست بھی قائم کر سکتے ہیں جو پانی پت شہر کے مغرب سے لے کر دریا راوی کے مشرقی کنارے تک پھیلی ہو سکتی ہے۔ مہاراجہ پٹیالہ کو اس نئی خود مختار ریاست کے سربراہ کے طور پر بھی محمد علی جناح قبول کرنے کو تیار تھے۔ قائد اعظم نے جب ریاست پٹیالہ کے مہاراجہ سے ملاقات کی تو اس ملاقات میں وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان بھی موجود تھے، لیکن مہاراجہ ہندوؤں کے ساتھ ہی الحاق چاہتے تھے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح ریاست پٹیالہ کے 22% مسلمانوں کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور ریاست پٹیالہ بھارت کے زیر سایہ چلی گئی اور بھارتی صوبہ مشرقی پنجاب کا ایک حصہ بن گئی۔ بھارت نے 1948 سے 1956 تک پنجاب میں پیپسو راج قائم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے پٹیالہ اینڈ ایسٹ پنجاب اسٹیٹ یونین، اور اس راج کا دارالخلافہ پٹیالہ شہر کو بنایا گیا۔ بعد میں پیپسو راج ختم کر دیا گیا اور صوبہ مشرقی پنجاب کو صرف پنجاب کا نام دیا گیا اور اس سے 1966 میں 2 نئے صوبہ ہماچل پردیش اور صوبہ ہریانہ علیحدہ کر دیے گئے۔ اس طرح پٹیالہ نئے بننے والے صوبہ پنجاب کا ہریانہ کی جانب ایک سرحدی ضلع بن گیا۔ ضلع پٹیالہ ڈویژن کے کل 5 اضلاع میں سے ایک ضلع ہے۔ اس ضلع کے شمال میں پنجاب کے 2 اضلاع موہالی اور فتح گڑھ صاحب، مغرب میں ضلع سنگرور واقع ہیں، جبکہ مشرق میں صوبہ ہریانہ کے 2 اضلاع امبالہ اور کرکشیترا اور جنوب میں ضلع کیتھل واقع ہیں۔ اس ضلع کی موجودہ 6 تحصیلیں ہیں
جن میں تحصیل پٹیالہ، تحصیل نابا، تحصیل راجپورہ، تحصیل سمانا، تحصیل پاتران اور تحصیل دودھان سادھان کے نام شامل ہیں۔ ان تحصیلوں کے علاوہ اس ضلع کی 2 سب تحصیلیں بھی ہیں جن میں بہادسن اور گہا نور کے نام شامل ہیں۔ دوستو، اگر اس ضلع کی آبادی کی بات کی جائے تو سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 28,92,282 افراد پر مشتمل ہے اور اس ضلع کا موجودہ رقبہ 3,350 مربع کلومیٹر ہے اور اس ضلع کی سطح سمندر سے اونچائی 843 فٹ ہے۔ ضلع پٹیالہ کے لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے اور یہاں پر پنجابی زبان کا پواڑھی لہجہ بولا جاتا ہے۔ پنجابی کے علاوہ یہاں پر اردو، ہندی اور انگریزی زبانیں بھی بولی، لکھی اور سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہاں کی دفتری زبان صرف پنجابی ہے۔ شہر پٹیالہ کے لوگ اپنے آپ کو اپنے شہر کی نسبت سے پٹیالوی کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر ضلع پٹیالہ کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں پر 55% سکھ، 42% ہندو اور 3% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، پٹیالہ شہر تعلیم کے میدان میں بھی بڑی شہرت کا حامل ہے۔ یہاں بے شمار سکولز، کالجز ہیں جہاں پر جا کر لوگ اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہاں پر اعلیٰ تعلیم کے لیے 10 بہترین کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں جن میں پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ، تھاپر یونیورسٹی، ایشین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن، جسدیو سنگھ سندھو کالج آف ایجوکیشن، ماتا صاحب کور خالصہ کا گرلز کالج آف ایجوکیشن، نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن، نجونج انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، پٹیالہ کالج آف ایجوکیشن، پنجاب کالج آف ایجوکیشن کے نام شامل ہیں۔ ضلع پٹیالہ کی اہم شخصیات کی بات کی جائے تو ان میں مہاراجہ بابا آلہ سنگھ، کیپٹن امریندر سنگھ، بھوپندر سنگھ، فواد خان، جسجیت سنگھ گل، سمیپ کنگ، سمیکشا سنگھ، نو باجوہ، ہربھجن مان، میکا سنگھ، استاد بڑے فتح علی خان، استاد حامد علی خان، جگدیش پرشاد، رضا علی خان، شفقت ایمانت علی خان، دلیر مہدی، نونیت کور ڈھلوں، نوجوت سنگھ سدھو، موہندر امرناتھ، سندیپ شرما اور سردارنی مان کور کے نام شامل ہیں۔ شہر پٹیالہ بھارتی دارالحکومت دلی سے 257 کلومیٹر، صوبائی دارالحکومت چندی گڑھ سے 71 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ پاکستانی شہر لاہور سے اس کا فاصلہ 239 کلومیٹر ہے۔ دوستو، پٹیالہ ریاست کے 5ویں مہاراجہ نریندر سنگھ نے شہر پٹیالہ کی فصیل بنوائی اور اس کے اطراف 10 دروازے بنوائے جو شہر کے مختلف اطراف میں کھلتے تھے۔ ان 10 دروازوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: درشنی دروازہ، لاہوری گیٹ، نابا گیٹ، سمانیہ گیٹ، سرہندی گیٹ، صفا آبادی گیٹ، شیراں والا گیٹ، سونامی گیٹ، توپ خانہ گیٹ اور سانوری گیٹ۔ ضلع پٹیالہ کے اگر اہم سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو اس ضلع میں کل 15 ایسے سیاحتی مقامات ہیں جن کی ہر اس شخص کو جو اس ضلع میں سیاحت کے مقصد سے آئے لازماً سیر کرنی چاہیے۔ ان میں گردوارہ دکھ نوارن صاحب، کالی مندر، باراندری گارڈن، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس، اومیگز مال، تھاپر یونیورسٹی پٹیالہ، شیش محل، قلعہ مبارک، ڈیئر پارک، موتی باغ پیلس، لشمن جھولا، قلعہ بہادر گڑھ، پٹیالہ ہیریٹیج واک، دربار ہال اینڈ میوزیم، راجندرا کوٹھی کے نام شامل ہیں۔ دوستو، یہ تھی ضلع پٹیالہ کے بارے میں مختصراً لیکن جامع معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔